اسلام کی بنیاد یا اسلام کی عمارت جن 4 پلرز پہ کھڑی ہے اس میں ایک بنیادی پلر زکوٰۃ ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے سے کمزور لوگوں کی کس طرح مدد کی جائے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں ان کا حصہ کتنا ہے اور کس طریقے سے اس حصے کی تقسیم کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے۔ آپ کے مال کا 2.5% زکوٰۃ بنتا ہے، جس پر سال گزر گیا ہو وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یاد رکھیے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے لیے سب سے پہلے زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں گے ان کے قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار سب سے پہلے مستحق ہوں گے، پھر اس کے بعد دور کے رشتہ دار، پھر اس کے بعد پڑوسی یا اہل محلہ، پھر اس کے بعد ادارے یا جہاں پر وہ مطمئن ہو وہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب جیسے کہا گیا کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں، تو یہاں پر آج کل کا جو سسٹم چل رہا ہے، جو مالدار شخص ہیں ان کی بہت زکوٰۃ نکلتی ہے، کروڑوں روپے میں زکوٰۃ نکلتی ہے، تو وہ اگر کسی غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو بہت کم رقم دیتے ہیں، یعنی 10,000 دے دی، 20,000 دے دی، 50,000 دے دی۔ اگر آپ کسی کو اتنی زکوٰۃ بھی دے دیں کہ وہ مالدار ہو جائے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، بس شرط یہ کہ وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو، یعنی وہ فقیر ایسا ہو کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں میں پہلے ڈھونڈیں کہ کیا آپ اپنے رشتہ داروں میں ایسے غریب پاتے ہیں جن کو آپ اتنا پیسہ دے دیں کہ وہ مستحکم ہو جائیں، وہ اپنا روزگار کر لیں، وہ آئندہ ہاتھ پھیلانے یا غربت کے دن گزارنے سے محفوظ رہ جائیں۔ یہ سب سے بہترین ثواب ہوتا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی بہترین ہے، دوسرا رشتہ داری کا تعلق اور صلہ رحمی کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کی جب تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شرعی فقیر کو نہیں پہنچے گی۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو جو کہ مستحق ہوتے ہیں، یا رشتہ دار نہیں بھی ہوں تو غریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کم کرتے ہیں، اور بہت سارے اداروں میں زکوٰۃ کی ادائیگی زیادہ کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ جب تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شرعی فقیر کو یا زکوٰۃ لینے والے مستحق شخص کو نہ پہنچے۔ اگر کسی شخص نے ایسے شخص کو زکوٰۃ دی یا ایسے ادارے کو زکوٰۃ دی کہ وہ مستحق یا شرعی فقیر کو نہیں پہنچی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اسے یہ پتہ چل گیا میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو اسے دوبارہ سے گزشتہ بھی ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ سسٹم کی تبدیلی چاہتے ہیں، اور اللہ کرے سسٹم ایسا ہو کہ اگر زکوٰۃ ڈائریکٹ غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچے جن کا شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت بھی یہی چاہتی ہے کہ ڈائریکٹ زکوٰۃ انہی کو لگے گی، تو شاید ہمیں ان اداروں کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر وہ لینے والے اپنی رقم جو ان کو ملتی ہے اس کا جائز استعمال کریں اور ہاتھ پھیلانے سے باز رہیں اور ہاتھ پھیلانے کو اپنی عادت نہ بنائیں، تو شاید معاشرے میں سدھار پیدا ہو جائے گا۔ جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ نیت یہ کرے کہ اس سال تو میں نے زکوٰۃ لی ہے، اگلے سال انشاءاللہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں گا۔ مانگنے کی عادت نہ بنائیں، کیونکہ جو شخص مانگنے کی عادت بناتا ہے وہ ساری زندگی پھر اسی عادت میں لگا رہتا ہے۔